خاموش رات، آسمان پر ستارے اور ایک نبی جو اللہ کا سب سے قریبی دوست کہلاتا ہے، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ وہ نبی ہیں جن کی پوری زندگی امتحانوں سے بھری ہوئی تھی، مگر ایک آزمائش ایسی آئی جو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایمان، اطاعت اور مکمل سپردگی کی۔ حضرت ابراہیم نے عمر کا بڑا حصہ بغیر اولاد کے گزارا۔ دل میں خواہش تھی، دعا تھی، مگر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ پھر اللہ نے بڑھاپے میں انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ صرف ایک بیٹا نہیں تھا، یہ برسوں کی دعا کا جواب تھا، دل کی ٹھنڈک تھا اور آنکھوں کا نور تھا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اتنے کہ باپ کے ساتھ چل سکیں، کام میں ہاتھ بٹا سکیں اور بات سمجھ سکیں۔ اسی وقت اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک خواب دکھایا، اور یہ خواب عام خواب نہ تھا، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ حکم دل پر بجلی بن کر گرا، مگر ایمان میں کوئی لرزش نہ آئی۔ قرآن کہتا ہے، پھر جب وہ بچہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سورۃ الصافات۔ یہ زبردستی نہیں تھی، یہ محبت کے ساتھ بات تھی، یہ ایمان کا امتحان تھا، دونوں کے لیے۔ حضرت اسماعیل کا جواب تاریخ انسانیت کے عظیم ترین جملوں میں سے ایک ہے، اے میرے والد، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ایک باپ، ایک بیٹا، اور دونوں اللہ کے حکم پر راضی، یہی تو اسلام ہے، اللہ کے سامنے مکمل جھک جانا۔ باپ اور بیٹا قربانی کی جگہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں شیطان آیا، دل میں وسوسے ڈالنے لگا، محبت، رحم، درد سب کو ہتھیار بنایا، مگر حضرت ابراہیم نے ہر وسوسے کو رد کر دیا۔ آج حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنے کی سنت اسی واقعے کی یاد ہے۔ جب وہ مقام آ گیا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اسماعیل نے کہا کہ میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیں تاکہ آپ کا دل کمزور نہ پڑے۔ یہ منظر انسانی عقل سے ماورا ہے۔ ایک باپ جس کا دل ٹوٹ رہا ہے مگر ایمان قائم ہے۔ چاقو اٹھایا گیا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی گئی، اور پھر اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سورۃ الصافات۔ چاقو نہ چلا، اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک عظیم قربانی عطا فرما دی۔ یہ کبھی جان لینے کا حکم نہ تھا، یہ تو ایمان کو تولنے کا پیمانہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے، یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کو ہماری قربانی نہیں چاہیے، اللہ کو ہمارا دل چاہیے۔ جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ اسی واقعے کی یاد میں آج پوری امت عید الاضحیٰ مناتی ہے۔ یہ قربانی صرف جانور کی نہیں، یہ نفس کی ہے، خواہش کی ہے، اور اللہ کے سامنے جھکنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اس لیے کہ انہیں بیٹے سے محبت نہ تھی، بلکہ اس لیے کہ ان کی محبت اللہ سے سب سے بڑھ کر تھی، اور یہی محبت انہیں قیامت تک کے لیے راہ حق کا امام بنا گئی۔